وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے آج کا جو سبق سنایا ہے وہ اس میں آپ سب سے پہلے جو حرف ہو، صرف حرف، اس حرف کو آپ ٹھیک کر لیے کریں۔ حرف کا تلفظ اور مخرج اور پروننسیشن جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہو، اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ جیسے پڑھتے ہیں حمزہ زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، ای بی لی، رو زبر رو، دال زیر دی، فا زبر ف، ردی ف، ح زبر ح، میم زیر می، دال زبر د، حمید، شین زبر ش، ها زیر ہی، دال زبر د، شہید۔ اس طرح سے آپ سب سے پہلے آپ حرف کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے کہ آپ دیکھیے آپ کے حرف کی پروننسیشن ٹھیک ہو رہی ہے نہیں، اور اس میں جھجکنے کی اور شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ بالکل بولڈ ہو کر پڑھیے، اس کو فرینک طریقے سے پڑھیے اور اس کی پروننسیشن بالکل صاف کر لیجیے۔ اور دوسرا جو ہے فارسی کے بارے میں پھر ذرا یاد دہانی مجھے کرانی پڑے گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے کے سبق میں چلیں گے۔ فارسی میں جو ہے گفتن اور دادن اور داشتن میں نے کہا تھا کہ مصدر وہ ہے، وہ تو آپ نے ٹھیک بولا کہ مصدر وہ ہے جو خود کسی سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے دوسرے اسماء اور افعال نکلتے ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن مصدر کی جو نشانی ہے، جو علامت ہے، فارسی کے مصدر کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں دن یا تن آئے گا، جیسے گفتن اور داشتن۔ اب اگر گفتن یا داشتن ہے تو یہ مصدر ہے فارسی کا، اور اس کا ترجمہ ہم مصدر ہی سے کریں گے، تو گفتن کہنا، اور اسی طرح سے داشتن رکھنا۔ تو دیکھیے نا، رکھنا اور دینا، وہاں جو ہے دن آ رہا ہے، تن آ رہا ہے، اور یہاں فارسی کے مصدر میں نا آ رہا ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ فارسی کے مصدر کا ترجمہ جب اردو میں کریں گے تو اردو کے مصدر ہی سے کریں گے۔ جیسے گفتن، وہاں مصدر کی نشانی اور علامت ہم نے تن دیکھ لیا، اور یہاں کہنا تو اس کا مصدر کا ترجمہ ہم نے مصدر ہی سے کیا، تو دیکھیے یہاں بھی کہنا آ گیا۔ یا داشتن ہے رکھنا، تو وہاں جو ہے تن آیا، یہاں بھی نا آ گیا، تو مصدر کا ترجمہ مصدر ہی سے ہو گیا۔ وہ فارسی کا مصدر ہے اور یہ اردو کا مصدر ہے، یہ بات۔ دوسرے ماضی کی میں نے آپ کو تعریف فعل ماضی کی بتائی تھی، اس میں ذرا آپ سے چوک ہوئی ہے۔ وہ فعل ماضی جو ہے وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ گزرے ہوئے زمانے میں یہ کہنا ضروری ہے، پاسٹ ماضی بنے ہو گیا پاسٹ میں آپ کو گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے، لیکن اس کام کو کتنا وقت گزر چکا ہے، کتنا وقت ہو چکا ہے یہ پتہ نہیں، اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ اب جو ہے ماضی مطلق کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ مصدر کے، فارسی کے مصدر کے آخر سے آخری حرف کو گرا دو۔ تو جیسے گفتن تھا، نون کو گرایا ہم نے تو گفت بن گیا، صیغہ واحد غائب، اس کا ترجمہ ہوگا اس ایک مرد نے کہا۔ اب جو ہے اس کا جمع غائب بنانا ہے، ہمیں کہنا ہے کہ بہت سارے مردوں نے کہا، تو اب جو ہے اس کے آخر میں نون دال بڑھانا پڑے گا، جیسے گفت سے گفتند۔ اور اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ تو ایک مرد نے کہا، تو ہمیں صرف وہ یا معروف یا چھوٹی یا کہیے وہ بڑھانی پڑے گی، جیسے گفت سے گفتی، تو نے کہا۔ اور اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ تم بہت سارے مردوں نے کہا، تو اس کے لیے یہ اور دال بڑھانا پڑے گا ہمیں، جیسے گفتید تم سب مردوں نے کہا۔ اب اگر یہ کہنا ہے کہ میں ایک مرد نے کہا، صیغہ واحد متکلم بنانا ہے، تو پھر کہنا کرے گفتم، میں نے کہا۔ اور اگر جمع متکلم کہنا ہے، ہم بہت سارے مردوں نے کہا، تو اس کے لیے آپ کو کہنا پڑے گا گفتیم، ہم نے کہا۔ تو اس کے لیے آپ کو یا میم بڑھانا پڑے گا۔ تو ان صیغوں کے یہ ترجمے
اب جو ہے ان سیغوں کے نام، صیغہ واحد غائب، گفت اس نے کہا، صیغہ واحد غائب، گفتند انہوں نے کہا، جمع غائب، گفتی تو نے کہا، واحد حاضر، گفتے تم نے کہا، جمع حاضر، گفتم میں نے کہا، واحد متکلم، گفتیم ہم نے کہا، جمع متکلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے، صحیح عمل کرنے اور اس کی اخلاص کے ساتھ نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم و دائم رکھے، اور پھر ہمارا خاتمہ بالخیر بھی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عمروں میں، زندگیوں میں، علم میں، عمل میں برکت نصیب فرمائے، آل و احفاد میں، احباب میں، دوستوں میں اور خیر خواہوں میں، اور اچھی امنگیں رکھنے والوں کی عمروں میں، زندگیوں میں، علم میں، عمل میں، اور ہمارے متعلقین کی عمروں میں، علم میں، عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔